تاریخ کسی بھی قوم کا حافظہ ہوتی ہے، اور جو قوم اپنے حافظے سے محروم ہو جاتی ہے وہ اپنی تباہی کو آواز دیتی ہے۔ اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے کہ جب کبھی مسلمانوں پر کوئی برا وقت آیا تو اللہ نے ان کی مدد اور رہبری کے لیے روشنی کا بندوبست بھی کر دیا۔ ایسے ہی برے حالات میں کہیں نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی ستارہ بن کر چمکے، کہیں رکن الدین بیبرس اور خیر الدین باربروسا نے لبیک کہا، کہیں یوسف بن تاشفین اور عبد الرحمن الناصر اٹھے، کہیں طارق بن زیاد اور محمد بن قاسم نے آواز دی، کبھی قطبیہ بن مسلم اور محمد فاتح اٹھے، اور کبھی محمود غزنوی اور شہاب الدین غوری طوفان بن کر کھڑے ہوئے۔ آج کی اس سیریز میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی مرد مجاہد سلطان کی داستان سے روشناس کرانے جا رہے ہیں۔ یہ داستان ہے تاریخ اسلام کے عظیم سلطان سلطان الپ ارسلان سلجوقی۔ نظام عالم کے سیزن 3 میں، جو کہ سلجوقیوں کے عروج پر ڈرامہ بنایا گیا ہے، اس کے سیزن 3 میں اسی سلطان الپ ارسلان کی کہانی آپ کو دکھائی جائے گی۔ اس سے پہلے یہ کہانی مکمل تاریخی شواہد سے ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ آگے آنے والی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں۔ ملازگرد کے مقام پر دو لشکر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آمنے سامنے صفیں باندھے کھڑے تھے۔ ایک لشکر قسطنطنیہ کے رومیوں کا تھا، جس کی تعداد 6 لاکھ کے قریب تھی، اور رومیوں کا بادشاہ رومانوس دیوجانس خود اس لشکر کی قیادت کر رہا تھا۔ رومیوں کے لشکر میں اس وقت لشکریوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بڑے زور و شور سے بڑی بڑی دفیں اور طبل بجائے جا رہے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا لشکر تھا، جس کی تعداد صرف 15 سے 20 ہزار تھی۔ جی ہاں، 6 لاکھ کے لشکر کے مقابلے میں 15 سے 20 ہزار مسلمان۔ اس موقع پر مسلمان بڑی بے چینی اور بڑے اضطراب کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ لشکر نے صفیں باندھ لی تھی اور مسلمانوں کے سالار بھی اپنے لشکر کے سامنے جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار تھے، لیکن ابھی مسلمانوں کا سلطان لشکر میں نہیں آیا تھا۔ اس موقع پر مسلمان لشکریوں میں طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے کھڑے ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگ یہ خیال کرنے لگے کہ شاید ہمارے لشکر کی تعداد صرف 20 ہزار ہے اور ہمارے مقابلے میں رومیوں کی تعداد 6 لاکھ ہے، اسی وجہ سے شاید ہمارا سلطان اپنے لشکر کے سامنے نہیں آ رہا، وہ جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا۔ لشکر میں عجیب طرح کی خسر پھسر شروع ہو چکی تھی، اس لیے کہ سلطان کا اپنے لشکر کے سامنے نہ آنا لشکریوں کے لیے بددلی کا باعث بن رہا تھا۔ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے جو سالار کھڑے تھے وہ بھی بڑی عجیب طرح سے کبھی دشمن کی طرف دیکھتے، کبھی پشت پر پڑاؤ کی طرف ان کی نگاہیں جم جاتی۔ انہیں بے چینی سے اپنے سلطان کا انتظار تھا۔ اس موقع پر بڑی عجیب سی کیفیت طاری تھی۔ رومیوں کے لشکریوں میں یہ دیکھ کر جوش و جذبہ اور ابھر گیا۔ طبل بج رہے تھے اور ایک طرح سے بے قراری مسلمانوں میں چھائی جا رہی تھی، اس لیے کہ عام لشکری سے لے کر بڑے بڑے سالار جو لشکر کے سامنے کھڑے تھے، انہیں اپنے سلطان کی آمد کا بے چینی سے انتظار تھا۔ مسلمان لشکری تعداد کی قلت اور کثرت پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اگر ان کا سلطان ان کے سامنے ہو تو وہ طوفان سے بھی ٹکرا جانے والے تھے۔ ان کے اضطراب اور پریشانی کی وجہ رومیوں کے لشکر کی 6 لاکھ تعداد نہیں تھی، بلکہ اپنے سلطان کی غیر حاضری تھی۔ اچانک مسلمانوں کے لشکر میں ایک ہلچل، خوشی اور اطمینان کی لہر اٹھ کھڑی ہوئی، اس لیے کہ ان کا سلطان اپنے سفید گھوڑے پر سوار اس سے دھراتا ہوا اپنے لشکر کے اگلے حصے کی طرف آیا تھا۔ جب مسلمان لشکریوں سالاروں نے اپنے سلطان کو دیکھا تو لشکر میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ لشکری عجیب سے جذبے اور جوش اور ولولے میں تکبیریں بلند کرنے لگے تھے، نعرے لگانے لگے تھے، اور کچھ لشکری جذبات سے مغلوب ہو کر بیچارے رونے لگے تھے، اس لیے کہ ان کا سلطان جس وقت پڑاؤ سے نکل کر لشکر کے اگلے حصے کی طرف آ رہا تھا
تو انہوں نے دیکھا وہ سلطان سفید گھوڑے پر سوار تھا اور اپنے عام لباس کے بجائے وہ کفن پہنے ہوئے تھا۔ مسلمانوں کا سلطان جب اپنے لشکر کے سامنے آیا تو لشکر میں عجیب سا جوش اور جذبہ اور ولولہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بار بار مسلمان سپاہی اپنی چمکتی تلواریں فضا میں بلند کرتے ہوئے نعرے لگانا شروع ہو گئے تھے۔ لشکر کے آگے کھڑے مسلمانوں کے سالار اپنے سلطان کی آمد پر جہاں مطمئن تھے، وہاں ان کے دل میں ایک اضطراب بھی تھا کہ ان کا سلطان کفن باندھ کر آیا ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کے سلطان کا کفن پہن کر میدان میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دشمن کو ثابت کرنا چاہتا تھا یا تو جنگ کے میدان میں تم زندہ رہو گے یا ہم۔ تاریخ کے اوراق میں بہت کم دیکھا گیا ہے کہ اس طرح سلطان کفن پہن کر آیا ہو۔ اپنے سلطان کی آمد پر جب مسلمان لشکری عجیب جوش و جذبے میں تکبیریں بلند کر رہے تھے، تب مسلمانوں کے سلطان نے جنگ کی ابتدا کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح سے 6 لاکھ رومیوں اور 20,000 مسلمان آپس میں ٹکرائے، اور مسلمانوں کے سلطان نے نہ صرف 20,000 لشکر کے ساتھ نہ صرف یہ کہ رومیوں کے 6 لاکھ لشکر کو روند کر بدترین شکست دی، بلکہ رومیوں کے بادشاہ رومانوس دیوجانس کو زندہ گرفتار کر لیا اور اس کے بڑے بڑے سالاروں کو بھی گرفتار کر کے قیدی بنا لیا گیا۔ مسلمانوں کا یہ سلطان تھا سلطان الپ ارسلان سلجوقی۔ سلطان الپ ارسلان سلجوقی 425 ہجری میں پیدا ہوا۔ ان کا باپ چغری بیگ نشاپور سے لے کر دریا سیوں تک کے علاقوں کا والی تھا، جبکہ چغری بیگ یعنی الپ ارسلان کے باپ کا بڑا بھائی تغرل بیگ سلجوقیوں کا بادشاہ تھا۔ سلجوقی بنیادی طور پر ترک تھے اور اپنے ایک جد امجد سلجوق کی وجہ سے سلجوقی کہلائے۔ اس سلجوق کے باپ کا نام دیکاک تھا۔ اس سے آگے ہم آپ کو سلجوقیوں کی تاریخ اور دلچسپ واقعات دیکاک سے شروع کر سلطان الپ ارسلان تک لے جائیں گے اسی سیریز میں۔ ہماری اگلی قسط کا انتظار کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔